بعد جب رسول روانہ ہو گئے، رسول نے غیر معروف راستہ اختیار کیا اور چلے گئے، اس کے بھی مزید چند دن کے بعد علی پر ایک اور ذمہ داری تھی۔ یہیں سے میں مصائب کی طرف بھی مڑوں گا اور مولا عباس کے فضائل کی طرف۔ علی پر ایک اور ذمہ داری تھی کہ گھر کی خواتین کو لے کے مدینے جانا۔ فاطمہ بنت اسد علی کی والدہ اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب زہرا کی ذات پر بلند ترین صلوات۔ لے کر روانہ ہوئے۔ چند خواتین غالباً بنی ہاشم کی اور ساتھ تھی، روایت میں 3، 5 اور 7 کا ذکر ہے۔ علی لے کر روانہ ہوئے، سب کے سامنے سے لے کر نکلے، جان بوجھ کر معروف رستے سے نکلے کہ رسول جس غیر معروف رستے سے گئے اس کا کسی کو علم نہ ہو جائے۔ یہ اطاعت، وفاداری اور قربانی ذرا دیکھیے۔ عورتیں ساتھ ہیں، معروف رستے سے جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا یہ آخری موقع ہے، ان عورتوں کو قید کیا جائے، علی کو قیدی بنا کر لایا جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے کر واپس بلایا جائے، ورنہ رسول ہاتھ سے گئے۔ 40 کا لشکر کئی دفعہ ہار چکا تھا، تو اس مرتبہ 200 مسلح افراد کا اکیلے علی کے لیے بندوبست کیا۔ 200 افراد جب گھوڑے دوڑاتے ہوئے صحرا کے اندر نمودار ہو تو کتنی گرد اڑتی ہے آزادہ۔ علی نے گرد اڑتے ہوئے دیکھی اور سمجھ گئے کہ ارادہ نیک نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ عزاداروں، ہم مرد ہیں، اگر ہماری خواتین کو کوئی خبرہ درپیش ہو تو ہم عموماً کیا کریں گے؟ سواریوں کو آگے ہاتھ دیں گے کہ سواریاں جتنی دور جا سکے چلی جائیں، اور ہم جتنی دیر مقابلہ کر سکے کر لیں، بھلے ہماری جان چلی جائے۔ لیکن پھر میں وہی جملہ دہراؤں گا کہ یہ مردوں کی سوچ ہے اور ایک طرف شہ مرداں کی سوچ ہے۔ شہ مرداں نے یہ نہ کیا، تمام سواریوں کو ایک گھونٹا لگا کے ایک ہی جگہ باندھ دیا اور لشکر کے سامنے جا کر سینہ تان کر کھڑے ہوئے۔ سینہ تان کر علی کھڑے ہوئے اور لشکر آ کر رک گیا علی کی پکار۔ لشکر علی کی پکار پر رکا۔ علی نے پوچھا ما ترید، کیا چاہتے ہو؟ جب یہ علی نے پوچھا تو ان میں سے جو لیڈر تھا اس نے کہا کہ اے علی بن ابی طالب، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیجیے، ان خواتین کو اور آپ کو قیدی بنا کر لے جانے کا ارادہ ہے۔ علی نے پوچھا کیوں؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا جائے اور واپس بلایا جائے۔ علی نے کہا اگر میں قیدی بن کر نہ چلوں تو؟ کہا علی پھر بات بگڑ جائے گی۔ علی نے مسکرا کر کہا بات بگڑے گی تو کیا ہوگا؟ بات بگڑے گی تو کیا ہوگا؟ علی نوبت ہتھیار نکالنے تک کی آ جائے گی، جنگ ہو جائے گی۔ تو علی نے کہا کہ اچھا جنگ ہو جائے گی، ذرا اس صحرا میں دور دور تک نظریں دوڑا کے دیکھو۔ لوگوں نے نظریں دوڑا کر دیکھا۔ یا علی کیا دیکھیں؟ دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہا یہی تو ہم دکھانا چاہ رہے تھے، آج یہاں وہ دور دور تک نہیں ہے جو روز ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے روک لیتا تھا۔ آج رحمت للعالمین یہاں نہیں ہے، آج اسد اللہ الغالب ہے۔ آج اگر علی نے تلوار اٹھائی تو نیام میں اس وقت جائے گی جب صحرا کی زمین تمہارے خون سے سیراب ہو جائے۔ نعرہ حیدری، شمشیر علی کا میان میں صرف کھچنا تھا۔ لیڈر نے پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، کہا آج تیور زیادہ خراب لگ رہے ہیں، جانے کی ہی بنتی ہے۔ اب میں نہیں جانتا، روایت یہ نہیں بتاتی کہ ابو جہل نے کتنی لان تان کی ہوگی، کیونکہ 200 سواروں کو بھیجنے پہ بھی پیسہ تو لگا ہی ہوگا۔ علی پہنچتے ہیں، خیر خیریت سے پہنچاتے ہیں۔ رسول اس وقت تک مدینے میں قدم نہیں رکھتے جب تک علی قبا پہنچ نہیں گیا۔ علی کے احسانات کے جواب میں یہ رسول کا بھی ایک احسان ہے۔ یہ خاندان احسان کرتا چلا گیا۔ کیا اس خاندان کے احسانات کا سلسلہ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ختم ہو گیا؟ اگر اجازت دیجیے
تو موجودہ دور سے علی نہ صحیح تو علی کی بیٹی کا ایک احسان آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے. عزیزان محترم، لکھنؤ کے ایک بڑے مشہور شاعر تھے جناب جھنو لال دلگیر. آپ میں سے بزرگوار حضرات نے شاید ان کا نام سنا ہو. جھنو لال دلگیر ہندو تھے، لکھنؤ میں شاعری کیا کرتے تھے. لکھنؤ کی عزاداری ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کتنی بھرپور ہے، ہر مذہب کا شخص شریک ہوتا ہے. تو ایک دن کسی نے ٹوک دیا کہ جھنو یا دلگیر، تیرا لقب دلگیر ہے، رونے والا. تم نے آج تک کربلا کے اوپر یا زینب دلگیر پہ کچھ نہ لکھا. کہا میری توجہ نہ رہی اس طرف. آپ کہتے ہیں تو کربلا کے حالات مفصل بیان کریں تو لکھو. بیان کیے گئے، تنہائی میں جا کر بیٹھ گیا اور لکھنا شروع ہو گیا. ہندو ہے، بے معرفت نہیں ہے، بے معرفت نہیں ہے. لکھتا گیا. یہ صاحب دیوان تھا، دیوان دلگیر اس کے نام سے چھپ چکا تھا. تالاب کے کنارے، امام باڑے کے باہر تالاب کے کنارے، حوض کے کنارے بیٹھ کے اس نے ایک ہاتھ میں وہ کلام رکھا جو اس نے اہل بیت اور کربلا میں لکھا، اور ایک ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں اپنا کلام رکھا. اپنے کلام کے اشعار پڑھے اور پھوٹ کے رویا اور اپنا کلام یعنی دیوان دلگیر اٹھا کے اسی وقت حوض میں پھینک دیا. کہا بی بی اتنے مصائب اور ساری زندگی اس کے علاوہ کچھ نہ لکھا. ابھی میں اس کا کلام یاد دلاؤں گا، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی. یہ جھنو لال دلگیر کا نام اجنبی لگ رہا ہے نا. ابھی شام غریبہ ہوگی 2 دن بعد. شام غریبہ میں جیسے ہی شام غریبہ کی مجلس ختم ہو تو ہر چینل آپ کو ایک ہی سلام سناتا ہے، گھبرائے گی زینب. یہ جھنو لال دلگیر نے لکھا. یہ بعد میں شیعہ ہو گئے. یہ بی بی کی عطا دیکھی. دنیا میں کہیں بھی شام غریبہ ہے، پہلا سلام کون سا پڑھا جاتا ہے؟ اسی زینب کا ایک انتہائی عطا کرنے والا وفادار بھائی عباس، جناب عباس جناب ام البنین اور علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں. جناب ام البنین کا قبیلہ وفادار قبیلہ ہے. شجاعت علی کا ورثہ ہے، وفاداری ام البنین کا ورثہ ہے. بظاہر ذاکرین یہی بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں شجاعت بھی دونوں طرف کا حصہ ہے، اطاعت اور وفاداری بھی دونوں طرف کا حصہ ہے. آگے جب عباس کی زندگی بڑھتی ہے، عباس جب پیدا ہوئے تو جناب زینب کا تذکرہ کرتا چلوں. زینب بچپنے میں کہتی تھی یہ دیکھ رہی ہو میرے ننھے بھائی کو، یہ میرا محافظ ہے، یہ میرے بابا علی کی تصویر ہے، یہ میرا محافظ ہے. عباس سے بڑا لاڈ پیار کرتی تھی زینب، اور عباس بھی زینب کے پاس بڑا خوش رہا کرتے تھے. عباس بچپنے میں زینب کے آس پاس آ کر کھیلا کودا کرتے تھے. ایک دن عباس، میں نے جناب ام البنین کی وفاداری کا تذکرہ بیان کیا تھا پچھلی مجلس میں، عباس کی وفاداری اور ام البنین کی وفاداری بیان کرتا چلوں. عباس واپس آئے خوش و خرم. ام البنین نے پوچھا عباس کا بچپنا ہے، چند سال کے ہیں عباس کا. عباس کیا بات ہے، بہت خوش لگ رہے ہو. اماں آپ کو تو پتا ہے بہن زینب کے پاس سے آ رہا ہے. لیکن ام البنین کے ہاتھ میں کہتے ہیں کوئی برتن تھا وہ چھوٹ گیا. کہا عباس تم نے زینب کو بہن کہہ دیا، عباس سے گستاخی مت کرنا. زینب بہن نہیں ہے تیری، زینب آقا زادی ہیں، زینب آقا زادی ہیں. اگلے دن عباس زینب کے پاس پہنچے. چہرے کے اوپر ایک ملال بھی ہے، ایک ادب بھی ہے. ملال اس بات کا کہ کہیں پیچھے گستاخی تو نہ کر بیٹھے. زینب نے کہا عباس بیٹھو. کہا بی بی میں کھڑا ہوا ہوں. کہا آج مجھے بہن کے بجائے بی بی کیوں کہہ رہے ہو؟ عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا عزاداروں کچھ یاد دلاؤں، عباس کربلا میں نہیں ہے، عباس مدینے میں ہے. عباس کے ہاتھ سلامت ہے تو ہاتھ جوڑے ہیں. کبھی بھی عباس معذرت چاہتا ہے. آپ کو بہن کہتا رہا، آپ میری آقا زادی ہیں.
अम्मा ने कह दिया अब अब्बास आकाजादी कहेगा। ये अब्बास का आसरा करबला में किस किस को न था, जरा मैं आपको बताऊं। क़याम हुसैनी में शब आशूर क़यामत की रात थी और तुलुए सुबह महशर तुलुए सुबह आशूरा थी। आज देखिए शब आशूर जरा हो क्या रहा है। अब्बास तिलाया फिरते हुए खेमों के आसपास से घूम रहे। जनाबे उम्मे कुलसूम के खेमे से रोने की आवाज आई। अंदर आके कहते ख्वाहिर क्यों रो रही हैं, आकाज़ादी क्यों रो रही हैं? कहा अब्बास तुम्हें पता है हम बेऔलाद हैं, तुम्हें पता है अली की ये बेटी बेऔलाद है, सारी बीबियां अपनी कुर्बानी सजा रही, हम किसे कुर्बान करें? कहा बीबी आपके पास बेटा नहीं है क्या, वो गुलाम तो है, अब्बास बनेगा आपकी कुर्बानी। तो उम्मे कुलसुम को आसरा था अब्बास का। आगे बढ़ते हैं, रात याद कीजिए, कहा जाता है कि अली अकबर गए थे पानी लेने के लिए। अली अकबर गए थे पानी लेने के लिए। जब अली अकबर नहर फुरात की तरफ चले गए तो उम्मे लैला ने आज तक अब्बास से बराह रास्त कलाम नहीं किया था। आई जब दाखिल होने लगी, कहा ये कौन बीबी हैं जो मेरे खेमे के पास से आ रही हैं? अब्बास के बेटे या छोटे भाई बाहर गए, कहा दौड़ कर आए, आज वो बीबी आ रही है जिसने आज तक हमसे कलाम न किया। अली अकबर की माँ आ रही है। दाखिल हुई और अब्बास की अबा का दामन थामा। अब्बास हाथ जोड़कर खड़े हुए, कहा हुक्म कीजिएगा भावच, क्या करना है? अब्बास गुलाम है, अबा का दामन न थामिए, अबा का दामन ना थामिए, अब्बास का दम निकल जाएगा। कहा तुमने देखा मेरा बेटा अली अकबर कितना प्यारा है? अब्बास तेरी जिंदगी में वो चला गया नहर फुरात पे, अब्बास मेरा आसरा अब तुमसे है। कहा याद रखिएगा शहजादी, अब्बास की जिंदगी में अली अकबर को कुछ ना होगा। तो उम्मे लैला को आसरा किसका है? अब्बास का। और वो बहन जो बचपन से कहती रही मेरा मुहाफिज आ गया। अब्बास आए हैं इजाजत लेने, अब्बास को इजाजत नहीं मिलती, बीबी सिफारिश नहीं कर रही, हुसैन इजाजत नहीं दे रहे। अचानक एक छोटी बीबी आगे बढ़ी, कहा चाचा अब्बास सबका तो मालूम नहीं, लेकिन ये कैसे हुआ कि प्यारे अम्मू जान को हमारे सूखे होंठ न दिखे? कहा बीबी जो भी कह रही हो सुनने को तैयार है अब्बास, बस इतना करो आओ हमारी आगोश में ये मश्क लेके चलो, बाबा से कह दो। सकीना आई, सकीना ने सिफारिश की, तो हुसैन ने कहा अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लेके आया है, लेकिन सकीना एक बात याद रखना, अब चचा नहीं आएगा, अशकिया तमाचे मारेंगे तो चचा को बड़ा याद करेगी। अब्बास चले, मौला ने रोका, अब्बास ये हथियार लेके कहाँ जा रहे हो? कहा मौला हथियार है, लश्कर ने रास्ता रोका है, जंग करेंगे। कहा अब्बास खंजर मारोगे तो ये मेरी सकीना को ताजिया में मारेगा, नेज़े से लड़ेगा अब्बास, ये खेमों तक नेज़ा फेंकेंगे। मौला क्या करें, बस किसी तरह इस लश्कर को तोड़ के चला जा। अब्बास ने हथियार गिराए, तीर कमान गिराए, बना बर रिवायत खाली हाथों से, बना बर रिवायत सिर्फ तलवार से तीरों को रोकते हुए आगे बढ़े और लश्कर को तोड़कर जब फुरात तक पहुंचे हैं, तराई में अब्बास का उतरना था। ये अब्बास वाहिद इंसान जिसने पानी उठाया जरूर, लेकिन पानी से पानी की प्यास को बुझा दिया। कहा अपने घोड़े की बागें ढीली करके मुर्तजिस पानी पी ले। कहा मौला का पाला हुआ हूं, आप भी मौला के पाले हुए, आका पानी ना पिए, गुलाम पानी कैसे पिएगा? चल गुलामी में हम दोनों एक जैसे, आका ज़ादियों के लिए पानी लेके चलते हैं। पानी लेकर अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, 10-10 जंग हो रही है लश्कर से, तीर पे तीर आ रहे हैं, मौला हिफाजत कर रहे हैं, यहाँ तक कि अब्बास ना रुके और एक शख्स नरक के पीछे से आकर वार करता है, दाया बाजू कता हो जाता है अब्बास का। जरा थोड़ी देर के लिए मंजिल मसाइब पर रुकिएगा, इन अलमों को देखें अज़ादारों, ये अलम लेके अभी आप बाहर निकलेंगे।
اگر یہ علم کسی بھی شخص کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہاتھ میں جلوس میں لے کر چل رہا ہے اور اس کے پیر کو ٹھوکر لگ جائے، علم تھوڑا سا ڈگمگا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کسی طرح بےعد بھی نہ ہو۔ یہ دیکھیے عباس دیکھ رہے ہیں دور سے، حسین دیکھ رہے ہیں دور سے، عباس نیچے ہیں، حسین اوپر ہے، حسین کو عباس نظر نہیں آ رہے، علم نظر آ رہا ہے۔ ایک لمحے کو تلوار کا چلی، علم ڈولا، ادھر علم ڈولا، ادھر حسین کا دل ڈولا۔ اگر درخواست کروں گا کیا سنبھالیے گا، علم سنبھالیے گا یا حسین کا دل؟ یہ سنبھلا نہیں، اور دوسری بار جب بازو کٹا تو علم ایسا گیا کہ دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ یہاں بھی عباس آگے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ارملا کا تیر آ کر عباس کے سینے میں ترازو ہو گیا۔ دو باتیں کہی تھی اللہ سے دعا میں عباس نے، دو درخواستیں کی تھیں کہ اے رب تعالی، حسین کے بچے بہت پیاسے ہیں، یہ پانی ان خیموں تک پہنچ جائے۔ جب مشق بہنے لگی، عباس کا خون اس پانی میں شامل ہو گیا، عباس نے کہا مالک تیری مرضی پہ ہم اب بھی راضی ہیں۔ عباس شکایت نہیں کرتا۔ دوسری دعا یہ ہے کہ اب یہ چہرہ ان بچوں کو کبھی نہ دکھے۔ حسین نے دیکھا عباس کو گرتے ہوئے، علی اکبر اور حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حسین سے چلا نہیں جا رہا، کہتے ہیں عباس تیرے بعد تدبیریں ناکام ہوئی، کمر ٹوٹ گئی حسین کی۔ کسی بھائی کو اللہ وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا، پہلا بازو اٹھاتے، دوسرا بازو اٹھاتے، جب تک پہنچے عباس کو دیکھا، عباس کے سر کو اٹھا کر ران پہ رکھا، زانو پہ رکھا، عباس نے سر اٹھا کے واپس زمین پہ رکھ لیا زور لگا کے، دوبارہ مولا نے سر رکھا، عباس نے پھر زمین پہ رکھا، تیسری بار زانو پہ رکھا، پھر سر زمین پہ رکھا، کہا عباس جان نچھاور کر چکا، آخر میں آ کے بھیا سے ناراض ہو گیا کیا؟ کہا مولا غلام کی مجال کے آقا سے ناراض ہو، کہا پھر زانو پہ سر کیوں نہیں رکھتا؟ مولا عباس کی وفاداری اجازت نہیں دیتی، ابھی آپ ہیں تو عباس کا سر آپ کے زانو پہ ہے، ابھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ اکیلے ہوں گے، آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ ایک دکھیاری ماں کی آواز آئی اور کہا عباس فکر مت کر، جنت سے زہرا آئے گی۔